آج 24 ربیع الاول جمعرات کا دن آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ شام کو اللہ کا نیک ولی کوئی فرشتہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 24 تاریخ جمعرات کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ ربیع الاول کے مہینے ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہیں کر سکے، ربیع الاول کے پہلے، دوسرے اور تیسرے جمعہ، حتیٰ کہ ربیع الاول خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، ان مبارک دنوں میں اللہ سے اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، ربیع الاول کے پورے مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، رب کریم سے اپنی جھولیاں نہ بھروا سکے، آپ نے 12 ربیع الاول کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر یہ وقت بھی گزار دیا۔ خیر، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب بھی ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ آج ربیع الاول کی 24 تاریخ جمعرات کے یہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھے جائے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ قبولیت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جب کوئی بندہ قبولیت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، جب ہر شے پر قدرت کی ذات قادر ہے، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں، کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آج کسی سے 10,000 روپے بھی لینے پڑ جائیں تو ہم روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں۔ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ واقعی ضرورت مند ہے، وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا، لیکن آج ربیع الاول کی 24 تاریخ میں رات کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کے ساتھ نسلوں کا رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی، بیماری، پرانی سے بیماری، پرانی بیماری، غربت، تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق و دولت ہے، اس کے گھر سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے، لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، صرف اللہ کریم سے مانگتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا تو ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے، جو لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست سے پریشانی مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا پڑے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ربیع الاول کی 24 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، اس لیے خدا را جب بھی رب سے مانگے جھولی پھیلا کر مانگے، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگے، بچوں کی ضد کر کے مانگے۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو رمضان کریم کے مہینے کو، شب قدر کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی راتیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم دعائیں کر کر کے تھک چکے، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے، ماتھے ٹیک ٹیک کر تھک چکے، تہجد پڑھ پڑھ کر تھک چکے، لیکن ان سارے اعمال کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج رب العزت ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں موقع دے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں رب سے نہ مانگے، ہم کیوں رب سے اپنی حاجت پوری نہیں کروا رہے۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا جب انسان پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی تو وہ راتوں کو جاگتا، مسجد میں جاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، لیکن جب رب کی ذات خود دینے پر تیار ہے، تو رب کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے، ہم کیوں رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر حاجت جسے انسانی عقل کہتی ہے کام تو کبھی ہو نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ربیع الاول کی 24 تاریخ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے، آپ پاکستان سے، آپ بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی
कोने से आपका ताल्लुक है। अभी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की 24 तारीख का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है, चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ईशा मगरिब किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद। आप दुकान पर है, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर कारोबार सफर में चलते फिरते पढ़। लेकिन आज ये वजीफा किसी सूरत में छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर नहीं है और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल और बहुत से वज़ाइली बेसिस पर मैं आपकी खिदमत में पेश करती रहूंगी। इंशाअल्लाह ताला अब अमल किया है। रबीउल अव्वल की 24 तारीख का दिन पूरी रात पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। ये वो दुरूद है जो सबसे ज्यादा अफजल दुरूद है। दुरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है। रवायात में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम दुरूदों दुरूद इब्राहिमी ही को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करने के दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आज रब करीम से अपने औकात देखने, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगना है। आज जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर चाहते हैं, घर मांगे। आज खुले दिल से मांगे। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपने मनपसंद रिश्तों की नियत करके बैठे हैं। जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए बैठे हैं। कर्जदार हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा, करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदके आपको जरूर मिलेगा। आज आपको मुकम्मल कर्ज से खलासी मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए कर्ज आपका खत्म हो जाएगा। मकसद जितना बड़ा हो, आज आपने इस खास मकसद, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अपने खास मकसद, खास हाजत को जहन में रखिए। फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा कि ताउज़ तस्मीह पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताउज़ तस्मीह पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नियत कर ली, ताउज़ तस्मीह पढ़ लिया, अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा अल्लाह करीम के एक मुबारक नाम का वजीफा। इस नाम को हर कोई जानता है। इस मुबारक नाम को पढ़ते साथ ही अल्लाह बैठे बैठे आपके बिगड़े काम संवार देता है। अगर अल्लाह करीम को राजी करना चाहते हैं, मुंह से हर निकली बात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज आपने सबसे पहले नंबर पर या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। करीमु या अल्लाह रब्बे काबा के ऐसे 2 सिफाती नाम हैं। अगर इन नामों को पढ़ने वाले पर अल्लाह की नजर करम हो जाए, अल्लाह हमारे हालात पर नजर करम फरमा दे, हमारी मुश्किलात पर नजर करम फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अल्लाह वाला फरमाते हैं, जिस इंसान पर नजर करम हो जाती है, इसकी तकदीर बदल जाती है, इसके नसीब खुल जाते हैं। एक नजर करम से 7 साल नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती। अगर आप पूरा साल रिज़्क़ और दौलत को समेटना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो या करीम या अल्लाह को पढ़कर देखें इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। वजह कीजिएगा, या करीम या अल्लाह 1 बार हो गया, या करीम या अल्लाह 2 बार हो गया, या करीम या अल्लाह 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या करीम या अल्लाह पढ़ने से अल्लाह ऐसी नजर करम फरमाएगा, आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। 11 बार या करीम या अल्लाह पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु निअमल वकील है।
پرانی آیت کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چینخیں نکل جاتی ہیں۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، میں سارا دن اس کو ورگلاتا رہتا ہوں، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہا، برے اعمال سے اس کو راغب کرتا رہا، لیکن یہ پھر بھی حسبنا اللہ نعم الوکیل کو پڑھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی لکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس میں آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 33 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 33 حاجات لے کر بیٹھیں گے، کسی کاغذ پر 33 مقاصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں، 33 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل کو پڑھنے کے دیر ہے، آپ کے 33 مقاصد پورے ہو جائیں گے اور 33 خواہشات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے کوئی اس مہینے میں مانگنے والا اس کی میں حاجت پوری کروں، بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو ربیع الاول کی ان قبولیت والی گھڑیوں میں لاپرواہی میں گزار دیا۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں، ہمارے حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہوتے، رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آج ربیع الاول کی 24 تاریخ کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر انسان جو کہتا ہے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا، جو صرف ایک بار ربیع الاول کی 24 تاریخ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے دیر ہے، حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیوں کا کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنی 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ یا غنی پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ پہلے نمبر پر 11 بار آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آج کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، رو رو کے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر یاد رکھیے گا کہ رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ حاضرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔